بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفسیات کی ایک برانچ یا ایک موضوع کہہ لیجیے ایسوسیٹیو سائیکالوجی کہلاتا ہے، جس کے اندر یہ اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ کیسے ایک قسم کے خاص قسم کے نظریات یا خیالات کسی اور نظریات یا خیالات سے مل کر ایک نئی چیز جنم دیتے ہیں یا چیزوں کو سمجھنے میں کچھ آسانی میسر کر دیتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی بہت لوگوں کی طرح ایسا بہت سارے واقعات ہوئے کہ کسی ایک چیز نے کسی جگہ پہ جا کے جڑ کے کچھ اور سمجھایا۔ اس میں سے ایک چیز جو میرے ذہن میں خاص طور پہ کام کرتی رہی وہ اس بات سے منسلک ہے کہ چاہے کارل مارکس پڑھا یا اور سوشیالوجسٹ اور مارکسسٹ کو پڑھا جس میں مزدوروں کا ذکر تھا، لیکن کچھ بچپن کی کچھ ایسی یادیں تھیں کہ آج کی عمر میں بھی جب بھی کوئی مزدور کا نام لیتا ہے تو میرے ذہن میں ہمیشہ راج مستری جو مکان یا بلڈنگز بناتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ جو سفیدیاں یا پینٹ کرنے والے مزدور ہیں وہی میرے ذہن میں آتے ہیں۔ یہ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ ایسے میرے ذہن میں سٹور ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ لفظ مزدور کہیں، یوم مزدور کہیں، یکم مئی کی چھٹی کہیں تو میرے ذہن میں اچانک ایک دم جو پکچر بنے گی وہ راج مزدوروں کی یا سفیدیوں والوں کی بنے گی۔ ان سے ریلیٹڈ میری ایک عجیب و غریب سی میموری ہے اور آبزرویشن ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ لاہور میں ہی ہمارے گھر میں بھی کافی عرصہ کچھ کنسٹرکشن کا کام چلتا رہا، تو مجھے مزدوروں کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، کھانا پینا، ان سے باتیں کرنا، ان کو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ تو مجھے جو بات سب سے عجیب اور مزیدار لگتی تھی کہ صبح سے لے کے شام تک جو اپنی مزدوری کا ٹائم تھا، یہ مزدور یا ریاض صاحب یا مستری صاحب جو ان سے تھے وہ اپنے ایک عجیب و غریب سے گندے کپڑوں میں کام کرتے رہتے تھے۔ شام کو جانے سے پہلے یہ لوگ نہاتے دھوتے تھے، اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنتے تھے اور بالکل کنگھی شنگھی کر کے بابو ٹائپ حالت میں سے چل جاتے تھے۔ کچھ اسی طریقے سے میں نے سفیدی والوں کو دیکھا کہ سفیدی والے جو سفیدی یا پینٹ کا کام کرتے ہوئے داغدار اور پینٹ لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، شام کو جانے سے پہلے وہ بھی نہاتے دھوتے تھے، کنگھی شنگھی کر کے بابو بن کر وہ ایک نئے روپ میں چلے جاتے تھے۔ تو وہاں سے مجھے اچانک یہ لگا کہ یہ جو مزدور ہوتے ہیں ان کے دو روپ ہوتے ہیں۔ پھر بہت سالوں بعد یہ چیز کچھ اس طریقے سے کنیکٹ کی کہ مجھے سجاد گل صاحب کے مدد سے یا ان کی وجہ سے موقع ملا کچھ عرصہ ٹیلی ویژن پروڈکشنز کو اور اس کے اسکرپٹ ریویو کرنے کا۔ تو وہاں پہ ان دنوں ایک سیریل بن رہا تھا وسیع شاہ صاحب کا، جس کی بڑی کاسٹ تھی، نعمان اعجاز صاحب تھے، ونیزا احمد تھیں، سنیتا مارشل تھیں، ایمان علی تھیں اور فواد خان وغیرہ تھے۔ تو اس کے اندر بھی میں نے اسی طرح کی ایک آبزرویشن دیکھی کہ ہمارے جو اسپاٹ بوائز تھے یا جو ٹیکنیشینز تھے یا ڈی او پیز وغیرہ تھے یا اس طرح کے لوگ تھے، یا ان بڑے آرٹسٹ کے ناموں کے علاوہ جونیئر کاسٹ تھی، یہ جب سیٹ پہ آتی یا شوٹ کے ٹائم پہ آتی تو اس وقت یہ بالکل، کیونکہ وہ ایک ایسا ڈرامہ تھا وسیع شاہ صاحب کا لکھا ہوا کہ جس کے اندر کوئی بڑے امیر اپر کلاس کے طبقے کو دکھایا گیا تھا، تو بڑا لیوش قسم کا سیٹ تیار کیا گیا، بیڈ رومز، ڈرائنگ رومز اور بڑے ان کے مہنگے کپڑے اور اس پراپس اور یہ سارا کچھ تھا۔ تو یہ جو جونیئر آرٹسٹ تھے یا ٹیکنیشین تھے خاص طور پہ، یہ سارا دن اس پہ کام کرتے، شام کو جانے سے پہلے جو ان سے وارڈروب کے یا پروڈکشن کے کپڑے اور سارے زیورات یہ تھے وہ اتارتے اور اپنی حالت میں جو ایک سادہ حالت تھی چلے جاتے تھے۔ پھر کچھ ایسا اتفاق ہوا کہ ان میں سے بعض ٹیکنیشینز کے گھر جانے کا بھی مجھے اتفاق ہوا، تو میرے ذہن میں ایک کنٹراسٹ آیا کہ یار وہاں پہ یہ ایک لیوش قسم کا ڈرائنگ روم ہے، بیڈ رومز ہیں، وہاں پہ یہ پراپس یا وارڈروب کے کپڑے پہن کے ایک امیر لوگ ہیں، لیکن اصل میں ان کے تنگ گلیوں میں خستہ حال گھر ہیں جس میں سینیٹری کا بھی پراپر نظام نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بھی دو دن زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو جو سفیدی والے یا راج مزدور تھے یا یہ جو آرٹسٹ برادری تھی یا ٹیکنیشین برادری تھی، اس کی وجہ سے میرے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یار لوگوں کی دو طرح کی زندگیاں ہوتی ہیں یا دو طرح کا ان کا پہناوا یا پہلو ہوتا ہے، ایک ان کی پروفیشنل لائف کا ہوتا ہے، ایک ان کی پرسنل لائف کا ہوتا ہے۔
اور اس کے اندر ہمارے سامنے کئی دفعہ پروفیشنل لائف کا روپ جو ان سے ہے وہ اتنا زیادہ موجود رہتا ہے کہ ہم اس کی پرسنل لائف کو متعلق نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور اس کے متعلق ہماری جانکاری بہت ہی کم ہوتی ہے۔ الٹا تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ جو ایک عام راج مزدور ہے، یہ سفیدی والا ہے، وہ اپنے کام کے وقت بہت گندی حالت میں ہوتا ہے، گندے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، اور پھر صاف ستھرا بن جاتا ہے۔ جبکہ جس طرح میں نے مثال دی ٹی وی آرٹسٹس کی، وہ جو ان سے ہیں اپنی ٹی وی پروڈکشن کے درمیان ایک خاص روپ دھارنے کے لیے کوئی سیٹ بن رہا ہے، کوئی مالکن بن رہا ہے، کوئی سردار بن رہا ہے، تو وہ بڑے ویل بوٹڈ سوٹڈ ہو کے، اور لیکن اصل کی حالت کے اندر ان کی تھوڑی خستہ یا عام انسانوں جیسی، جس کے اندر بہت زیادہ خوشحالی ان کے کپڑوں اور ان کے چہرے سے نہیں ٹپک رہی ہوتی اصلی حالت کے اندر، وہ اس میں چلا جاتا ہے۔ کرتے کرتے ایک دن کیا ہوا، آج سے کچھ عرصہ پہلے میں اپنی فیملی کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا، تو مجھے لگا کہ سامنے ٹیبل پہ ایک چھوٹا بچہ جو 5-6 سال یا 4-5 سال کا ہوگا، اور ایک عورت کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے وہ مجھے اپنا پیٹی بھائی لگا۔ پیٹی بھائی مینس بینکر۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا، اس کی بیوی سے بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہی تھی، بڑا جی جی کر کے، اور اس کا بیٹا ابو ابو یا بابا بابا کر رہا تھا، اور وہ بڑا نا ایک جسے کہتے ہیں ٹور کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ تو پتہ نہیں کیوں میرے ذہن میں خیال ہے کہ یار اس کے بھی، یہ جو ہم پیٹی بھائی ہیں کارپوریٹ سیکٹر کے، ان کے بھی دو روپ ہوتے ہیں۔ ہماری مزدوری والی حالت کچھ اور ہے، اور ہماری اصل حالت کچھ اور ہے۔ مزدوری والی حالت یہ ہے کہ ہمارا کولیگز ہوتے ہیں، ہمارے سپروائزر ہوتے ہیں، ہمارے باس یا باسز ہوتے ہیں، ایڈمن سٹاف ہوتا ہے، ہر ایک کے سامنے ہم کیونکہ صبح جب دفتروں میں جاتے ہیں تو جس طرح کا ایک یونیفارم کا یا ایک سیٹ آف ڈریس پرسکرائب کیا جاتا ہے، کافی حد تک اس میں تیار ہو کے ہم جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ہم پیار سے بات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ سختی سے بات کرتے ہیں، کسی کے سامنے ہمارا چہرہ خوشی والا ہوتا ہے، کسی کے سامنے مروب والا چہرہ ہوتا ہے، کسی کے سامنے خوف والا چہرہ ہوتا ہے، کسی کے سامنے جو سے ناراضگی والا چہرہ ہوتا ہے۔ تو مختلف کارپوریٹ سیکٹر کا جو مزدور میں اس کو کہوں گا، اس وائز کہ اس کے بھی مختلف روپ ہیں، وہ مختلف طریقے سے چل رہا ہے۔ اور خاص طور پہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو کوئی نفسیاتی مریض، یا جس کو عام طور پہ ہم سخت مزاج کہتے ہیں، میرا جوں عمر گزر رہی ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو زیادہ تر سخت مزاج کے یا تنگ کرنے والے باسز ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی نفسیاتی کسی عارضے میں مبتلا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایسا بیہیو کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ جو ہمارا پیٹی بھائی مزدور ہے، وہ ایسے اگر کسی باس کے ہتھے چڑھ گیا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھی اس کا بیہیویئر اور ہے، اس کے سامنے اس کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، اپنے جو ان سے سبارڈینیٹس ہیں اس کے سامنے اس کی آنکھیں اٹھی ہوئی ہیں۔ گھر میں جب جاتا ہے تو اس کا روب اور ہوتا ہے، اس کا باپ، اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کے بچے ہو سکتا ہے اس کے آگے پیچھے پھیر رہے ہوں، اس کی عزت کر رہے ہوں، وہی عزت جو اس کے نفسیاتی مریض باس کے ہاتھوں جس کی مٹی پلید ہو رہی ہوتی ہے۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم ایک ہی زندگی میں کتنی زندگیاں گزارتے ہیں، اور صرف ہم اپنے سے معاشیات کو ہی لے لیں یا اپنا جو روزگار کا معاملہ ہے، تو ایک سفیدی والے مزدور کی طرح کارپوریٹ سیکٹر کا بندہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے دو زندگیاں گزار رہا ہوتا ہے۔ ایک اس کی 9 سے 6 کی زندگی ہوتا ہے، جس میں وہ بابو، سبارڈینیٹ، دوست، پاگل، بدتمیز، خوش اخلاق، ایک خاص کپڑوں میں اپنا روپ دھار کے جاتا ہے، اور ایک شام 6 بجے کے بعد جب وہ گھر آتا ہے تو وہ ایک باپ، بیٹا، بھائی، خاوند، اور اپنے کپڑوں کے لحاظ سے وہ کسی اور صورت میں ہوتا ہے۔ ہمیں میرے خیال کے مطابق بات کرنے کی اس مزدوری کی تجویز یہ ہے کہ کسی کے جب کوئی مزدور سفیدی والوں کی طرح اپنے برے حالت میں ہو، یا کوئی کارپوریٹ سیکٹر کا ہمارا پیٹی بھائی کسی ایسی حالت میں ہو کہ آپ کے ہتھے چڑھ گیا ایز اے سبارڈینیٹ، یا وہ کوئی کام صحیح نہیں کر پا رہا، یا ایک خاص روپ اختیار کیے ہوئے ہے، تو اس کے اصل پرسن کے متعلق ضرور سوچا کریں
کہ یہ کسی کا باپ ہے، کسی کا خاوند ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھائی ہے، اس کی اپنے خاندان میں ہو سکتا ہے بڑی عزت ہو، احترام ہو، آپ کا ایک جملہ، ایک لفظ، ایک دیکھنے کا سٹائل شاید کسی کے خاوند، بیٹے، بھائی کو ذلیل کر کے رکھ دے اور وہ ایسی بری حالت میں جائے کہ جب وہ اپنے گھر جا کے ان روپ میں واپس آئے کہ جس کے اندر اس نے باپ کا رول یا خاوند کا رول یا بیٹے کا رول ادا کرنا ہے، تو وہ اپنے ان تمام رولز کو ادا کرنے میں اس کا ستیہ ناش پھر جائے۔ تو مزدوروں کا دھیان رکھیں، کسی کے کپڑے یا کسی کی حالت سے نہ اسے امپریس ہوں، نہ اس پہ ترس کھائیں، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کریں کہ مزدور کی پرسنل لائف جو ان سی ہے وہ تباہ ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔